قرآن مجید کی سورۃ الحجر کے مطابق جنات کو آگ یا بالفاظ دیگر توانائی سے پیدا کیا گیا تھا۔ اپنی اس ساخت کی بنا پر جنات انسان سے ایک برتر مخلوق ہیں جن کی پہنچ زمین سے آسمان تک ہے۔ قرآن مجید کی سورہ جن میں جنوں کی زبانی اس بات کو اس طرح بیان کیا گیا ہے، اور یہ بھی کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا کہ وہ سخت پہرے داروں سے پٹا پڑا ہے اور اس میں شہابوں کی بارش ہو رہی ہے، اور یہ بھی کہ ہم پہلے اس کے ٹھکانوں میں سننے کے لیے جا بیٹھا کرتے تھے، مگر ہم نے دیکھا کہ اب جو سننے کی کوشش کرتا ہے اپنے لیے گھات میں ایک انگارہ پاتا ہے، اور یہ بھی کہ اس وقت ہم نہیں جانتے تھے کہ زمین والوں کے حق میں کوئی برائی مقصود ہے یا ان کے پروردگار نے ان کے لیے کسی خیر کا ارادہ کیا ہے۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کے حکم سے کائنات کا نظام چلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی فیصلہ صادر کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ حاملین عرش کو دیا جاتا ہے۔ یہ وہ بلند مقام فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے براہ راست فرامین پاتے ہیں، پھر یہ احکام ان آسمانی فرشتوں تک منتقل کر دیے جاتے ہیں جو اہل زمین پر تعینات ہیں۔ یہ فرشتے وقت آنے پر اہل زمین سے متعلق ہر فیصلہ جیسے کسی کی زندگی موت وغیرہ کو نافذ کر دیتے ہیں۔ فرشتوں کی یہ غیبی دنیا جنات سے اس طرح پوشیدہ نہیں جس طرح انسانوں سے مکمل طور پر پوشیدہ ہے، اس لیے وہ آسمان کے فرشتوں کی گفتگو سے کچھ سنگن لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان جنوں کو بھگانے کے لیے ان شہاب ثاقب کو استعمال کیا جاتا ہے جن کی بارش عام حالات میں بھی آسمان پر مسلسل جاری رہتی ہے۔ سورہ جن میں جنات نے یہی بات بیان کی ہے کہ نزول قرآن کے وقت شہاب ثاقب کی بارش نے جنوں کا آسمان کی طرف سفر مکمل طور پر بند کر دیا تھا۔ اس غیر معمولی انتظام کی بنا پر جنوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اہل زمین سے متعلق کوئی بہت اہم فیصلہ نازل ہو رہا ہے۔ آسمان کے سخت حفاظتی انتظامات کی وجہ سے وہاں ان کا راستہ بند ہوا تو وہ اس غیر معمولی صورتحال کا سبب تلاش کرنے کے لیے زمین کی طرف نکل کھڑے ہوئے۔ جنوں کے ایسے ہی کسی گروہ نے ایک موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے سنا تو انہیں معلوم ہو گیا کہ یہی وہ اہم خدائی فیصلہ تھا جس کی وجہ سے آسمان کے راستوں کو فرشتوں نے بند کر دیا تھا۔ آج سے 1400 برس پہلے جس وقت جنوں نے قرآن مجید کے نزول کو ایک بہت اہم واقعے کے طور پر دریافت کیا تھا، اس وقت کسی کو اندازہ نہ تھا کہ یہ آسمانی فیصلہ انسانیت کی تقدیر بدلنے جا رہا ہے۔ مگر چند برسوں میں واضح ہو گیا کہ مکہ کے چھوٹے سے شہر میں ہونے والے اس واقعے نے دنیا کی تقدیر بدل دی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اہل عرب نے دنیا کی عظیم ترین سلطنتوں کو شکست دی اور ہزاروں برس سے جاری شرک کا دور ختم کیا، جس کے بعد اگلے 1000 برس تک توحید کا تصور دنیا میں غالب فکر کے طور پر قائم رہا۔ ایسا ہی ایک اہم فیصلہ انسانوں کی تخلیق اور زمین پر ان کو اقتدار دینے کا تھا، جس کی علامت کے طور پر فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا گیا تھا۔ یہی حکم جنوں کے لیے بھی تھا۔ کم از کم وہ جن اس حکم کے براہ راست مخاطب ضرور تھے جو اپنی علوِ شان کی بنا پر فرشتوں کی مجلس تک رسائی رکھتے تھے۔ ان جنات میں سے ایک ابلیس تھا جس نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ماننے سے انکار کر دیا تھا۔
عام طور پر یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ ابلیس فرشتوں میں سے تھا، تاہم قرآن مجید نے سورہ کہف آیت 50 میں صراحت کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا۔ فرشتے نہ حالت امتحان میں ہیں، نہ انہیں کوئی مہلت عمل حاصل ہے کہ خدا کی نافرمانی کرنے کے بعد وہ اللہ کی پکڑ سے بچ سکیں۔ یہ مہلت انسانوں کے علاوہ صرف جنوں کو حاصل ہے۔